اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اس پروگرام کے ذریعہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارناموں کے بارے میں ایک مضمون سلسلہ وار پیش کرنے جا رہا ہے۔ خاکسار یہ پروگرام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمودہ ایک مضمون کے حوالہ سے پیش کر رہا ہوگا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مضمون آپ کے اس تقریر پر مشتمل ہے جو آپ نے 28 دسمبر 1927 کو عالمگیر جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ قادیان میں بیان فرمائی۔ آپ نے اپنی تقریر کے آغاز میں بسم اللہ کے بعد اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی سورت آل عمران کی آیات 191 تا 196 کی تلاوت کی اور فرمایا، میں نے جو چند آیات ابھی تلاوت کی ہیں ان میں میرے اس مضمون کی طرف اشارہ ہے جو آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مضمون جماعت سے ایسا تعلق رکھتا ہے کہ اسے زندگی اور موت کا سوال کہا جا سکتا ہے، اور جس طرح میں اس مضمون کو اپنی جماعت کے لوگوں کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، اگر وہ اسی طرح ذہن نشین کر لیں تو تبلیغ میں انشاءاللہ بہت بڑی آسانی ہو سکتی ہے۔ میں نے بڑا غور کیا ہے اور آخر میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ دنیا میں سچائی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیش کرنے سے وہ اثر پیدا نہیں کر سکتی جو مجموعی طور پر پیش کرنے سے ہو سکتا ہے۔ دیکھو، اگر کسی خوبصورت سے خوبصورت انسان کا ناک کاٹ کر لے جائیں اور پوچھیں یہ ناک کیسا خوبصورت ہے تو کوئی اس کی خوبصورتی کا اعتراف نہ کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی خوبصورت انسان کا کان کاٹ کر لے جائیں اور جا کر پوچھیں یہ کیسا خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ ہاں، سارے اعضاء مل کر متحدہ شکل میں دل پر اثر کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دعویٰ کے متعلق ہم کو مجموعی رنگ میں غور کرنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے سچے ثابت ہوتے ہیں یا نہیں۔ آج ہی ایک دوست نے جو غیر احمدی ہیں مجھے لکھا کہ ہم لوگ یہاں آتے تو اس لیے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی صداقت کے متعلق سنیں، مگر اس کے متعلق جلسہ میں مضمون کم رکھے جاتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ درست ہے، مگر ان کو اور دوسرے احباب کو یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جلسہ جماعت کی تربیت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دونوں قسم کے مضامین ضروری ہوتے ہیں، مگر اتفاقی بات ہے کہ اس دفعہ میرے مضمون کا بھی یہی ہیڈنگ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کام کیا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جماعت نے اس وقت تک اس مسئلہ کے متعلق بہت بے پرواہی سے کام لیا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے کاموں پر تفصیلی طور سے نظر نہیں ڈالی گئی۔ میں نے بارہا لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ بتاؤ تو مرزا صاحب کے آنے کی ضرورت کیا تھی۔ اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ایک تفصیلی نظر ڈالیں تو تمام باتیں موجود نظر آتی ہیں جن کے لیے آپ کا آنا ضروری تھا، اور اس سوال کا جواب ایسا اہم اور اتنا وزنی ہے کہ اگر اسے بتفصیل بیان کیا جائے تو کوئی حق پسند اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سوال ایسا اہم ہے کہ اس کے سمجھے بغیر کوئی سمجھدار شخص اصلاح کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک کسی کے دل میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے کام کی اہمیت کا نقش نہ جم جائے وہ آپ کی طرف توجہ کیوں کر سکتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تازہ صداقتیں اور نشانات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود اپنی ذات میں صداقت کا ثبوت ہوتے ہیں، مگر جب تک ان کو بھی ایسے رنگ میں پیش نہ کیا جائے کہ دنیا ان کا فائدہ سمجھ سکے تو نشانات بھی اثر نہیں کرتے۔ پر اس سوال کا جواب دینا نہایت ضروری ہے
یہ سوال جب کیا جاتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے کیا کام کیا، تو بسا اوقات سوال کرنے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹھوس چیز اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ وہ ایسی شہادت چاہتا ہے جیسی کہ صرف مادیات میں مل سکتی ہے، روحانیت میں نہیں۔ یا لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے نتیجہ نکال لیں۔ وقت بھی آتا نہیں، مگر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلا۔ ایسے لوگوں کی وہی مثال ہوتی ہے کہ ایک شخص کہے چونکہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اس لیے میں اولاد کے لیے دوسری شادی کرتا ہوں، اور جس دن وہ دوسری شادی کرے اس کے دوسرے دن صبح ہی اس کے دوست اس کے ہاں پہنچ جائیں اور السلام علیکم کے بعد پوچھیں اولاد ہوئی یا نہیں۔ وہ کہے ابھی تو نہیں ہوئی، تو وہ کہیں کہ پھر شادی کیوں کی تھی؟ پس کسی کام کے لیے جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے نتائج کا مطالبہ کرنا غلطی ہے۔ دراصل اس قسم کا سوال کرنے والوں کو عام طور پر دو غلطیاں لگتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو سوال کرتے ہیں وہ ٹھوس مادی جواب چاہتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں یہ بتاؤ مسلمانوں کی حکومت کہاں کہاں قائم ہوئی، یا یہ کہ کتنے کافروں کو مارا ہے، کتنی غیر مسلم سلطنتوں کو شکست دی ہے۔ غرض وہ یا تو چاندی سونے کے یا مردوں کے ڈھیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ لگتی ہے کہ بے موقع نتائج تلاش کرتے ہیں، حالانکہ کسی نبی کے متعلق اس قسم کا سوال ایسا باریک ہوتا ہے کہ اگر اسے پہلے انبیاء پر چسپاں کریں تو انہیں معلوم ہو کہ اس سے باریک سوال اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو انبیاء شریعت نہیں لائے ان کے متعلق تو خصوصاً یہ نہایت باریک سوال ہے۔ مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اگر کوئی یہ سوال کرتا کہ آپ نے کیا کیا، تو اس وقت پیش کیا جا سکتا تھا کہ آپ پر اتنی صورتیں اتری ہیں۔ اول تو یہ جواب بھی ایسے لوگوں کے لیے تسلی بخش نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ہی وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل شریعت نہ اتری تھی، چند احکام اترے تھے، اور جب تک مکمل شریعت نہ اتری تھی اس وقت تک اسلام کے متعلق بھی یہی کہا جا سکتا تھا، جس طرح آج سکھوں اور بہائیوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس تو مکمل شریعت نہیں ہے۔ اس وقت جب کہ اسلام میں ورثہ کے متعلق مکمل احکام نہ اترے تھے، اگر کوئی سوال کرتا کہ اسلام میں ورثہ کے متعلق کیا احکام ہیں تو کوئی جواب نہ دیا جا سکتا تھا۔ پر شریعت بھی در حقیقت تکمیل کے بعد ہی پیش کی جا سکتی ہے، اور نبی کی زندگی میں صرف اس قدر کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ایسے مسائل بیان کیے ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں ہیں، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تعلیم کامل ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت تک وہ کامل نہیں ہوئی ہوتی۔ غرض شرعی نبی کے متعلق بھی یہ مشکل پیش آتی ہے، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ احکام جو اس پر نازل ہوئے ہوں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو شرعی نبی نہیں ان کے لیے کیا پیش کیا جا سکتا ہے؟ وہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کام کیا کہ آپ کا ماننا ضروری قرار دیا جائے، ان سے ہم کہتے ہیں کہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہی تو معمور اور مرسل نہیں ہیں۔ آپ سے پہلے ہزاروں معمور گزر چکے ہیں جن کا ذکر قرآن میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ 2 درجن کے قریب انبیاء کا ذکر تو قرآن میں بھی آیا ہے، جن میں سے 2-3 کو چھوڑ کر باقی ایسے ہی ہیں، ان پر کوئی شریعت نہ اتری۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کے متعلق سوال جانے دو، یہ بتاؤ کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسول ہو کر آیا ہوں، اس وقت اگر لوگ ان سے یہ سوال کرتے کہ آپ نے کیا کام کیا ہے تو وہ کیا جواب دیتے؟ سامعین و ناظرین اکرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں
اور عذرائے کرم میں اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔